بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا ایک چینل ہے کرمانی ٹی وی، جس سے میں آپ کی خدمت میں مخاطب ہوں، اور میرا دوسرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، ان میں مسائل ہیں فقہ کے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام مسائل ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے اللہ کے کلام کو، اسلام کو، اللہ کے احکام کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، ہر ایک انسان کے کان میں پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے کان میں یا اللہ تیرا کلام نہیں پہنچا، تیرے نبی کا پیغام نہیں پہنچا۔ آپ نے اپنا فرض سے سرخرو ہونا ہے، اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر حرف، ہر لفظ کا معنی عرض کرتا ہوں۔ الا الذین، الا کا معنی ہوتا ہے استثناء، یعنی سوائے فلاں چیز ہے، ایک دوسری چیز ہوتی ہے الا، یہاں سے تو وہ اس کو استثناء کر دیتا ہے، تو یہ استثناء کا یعنی سوائے کا معنی دیتا ہے۔ اگر الذین، الذین اس میں موصولہ ہے، اس میں موصول الذی واحد ہے، الذین، اللذان تثنیہ، اور الذین جمع ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پہنچایا جا رہا ہے کہ اے تمام لوگوں، الذین وہ لوگ، جو کون سے لوگ ہیں جن کو پیغام پہنچایا جائے، وہ ہیں تابو جنہوں نے توبہ کی، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین فرمایا۔ تو میرے دوستو، تابو جو ہے اصل میں تابن تھا۔ تابن مصدر ہے، مصدر وہ ہوتا ہے جس سے باقی جو ہے صیغے نکلے۔ تو تابو یہ جمع کا صیغہ ہے، لفظ جس طرح میں نے عرض کیا تابا تھا، تابا ماضی کا، اور پھر تابا تصریہ، تابو جمع، یعنی فعلا، فعلا، فعلو، ضربا، ضربا، ضربو۔ تو یہ ضربا اور ضربو کا صیغہ ہے تابو، تو یہ جمع ماضی کا صیغہ ہے۔ جنہوں نے توبہ کی، دیکھو اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ جن لوگوں نے توبہ کی، یعنی ماضی میں جو انہوں نے غلط کردار کیے تو پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ اور ماضی بھی دو قسم کی نہیں ہوتی، کافی قسم کی ہوتی ہے، میں بھی یہ بتاتا چلوں۔ ایک ماضی وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماضی وہ قریب ہوتی ہے ماضی، اور باقی ماضی جو ہے بعید ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، اور دوسری ماضی مضارع سے بنائی جاتی ہے، قاد لگایا جاتا ہے، وہ استمراری بن جاتی ہے ماضی۔ تو میرے دوستو، ان کے متعلق تو میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کو وَأَصْلَحُ کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ وَأَصْلَحُ اور اصلاح کی لفظ ہے صلحٌ، صلحٌ یہ، اور اصلاح کی ان لوگوں نے جن لوگوں نے توبہ کی۔ وَبَيَّنُوا اور واضح کیا انہوں نے، بینو کہتے ہیں واضح کو، تو یہ صیغہ بینو بھی جمع کا ہے، واصلحو بھی جمع کا ہے، جس طرح تابو ہے، تابو، واصلحو، وبینو، یہ تمام ماضی کے صیغے ہیں اور جمع کے ہیں۔ آگے فاولئک، بس یہی لوگ ہیں، یہ اشارہ ہے۔ پھر ہے اتوبو، میں معاف کرتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوبو فرمایا۔ الف جو ہے یہ عطین مضارع کی ہے، واحد متکلم صیغہ ہے، اور مضارع وہ ہوتا ہے جو آنے والا وقت کا معنی بھی دے اور موجودہ حال کا بھی دے، اور الف متکلم صیغہ واحد کے لیے آتا ہے، نا جو ہوتا ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے، مضارع کے لیے۔ اتوبو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں، یعنی جو تم نے گناہ کر دیے، تم نے توبہ کر لی، تم نے اصلاح کر لی، تم نے واضح کیا، پھر میں نے تم کو تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہیں معاف کر۔ آگے ہے علیہم، لفظ ہے اللہ کہتے ہیں اوپر کو، پر کو، اور ہم جو ہے یہ ہوا، ہما، ہم جیسے، تو یہ
ہے یا ہماہم، تو علیہ جو ہے اوپر یہ اس کے ساتھ ضمیر لگا دی گئی، علیہم، علیہم کی جو ہم ہے یا ہماہم، تو یہ میرے دوستو اس کا معنی ہے انہیں، علی میں نے اوپر پر، اور یہ جار کا صیغہ ہے علی، اور ہم جو ہے یہ متصل ضمیر ہے جمع کی۔ آگے ہے وا منا اور ہے آنا، آنا منا میں، یعنی و آنا کا مطلب ہے و آنا کے اور میں، اتوب جیسا میں نے پہلے عرض کیا یہ تشدید لفظ ہے، اس کو پڑھا جائے گا وَعَنَ تواب، تو توابہ میں نے معاف کرنے والا، رحیم، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلا ہوں کہ الف اور لام ہے اس میں، طوا، یہ اس میں پہلے نکرہ تھا تواب، اور الف لام لگانے سے اس میں معرفہ بن گیا۔ اور وَعَنَ طوا الف کیوں نہیں پڑھا گیا، الف لام نہیں پڑھا گیا، اس لیے کہ یہ تا جو ہے شمسی حروف ہے، جو شمسی حروف ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہے جیسا السعید، السعید نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ شمسی حروف جو ہوتا ہے الف لام نہیں پڑھا جاتا، قمری اگر حروف ہوں تو پھر پڑھا جاتا ہے۔ الرحیم، رحیم لفظ نکرہ ہے اور الف لام لگایا گیا، الرحیم بن گیا، الرحیم نہیں بن سکتا کیونکہ را جو ہے یہ بھی شمسی حروف ہے، الرحیم رحم کرنے والا۔ تو میرے دوستو اب میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں، الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، یعنی جن لوگوں نے علم کو چھپانے اور دیگر معاصی سے توبہ کر لی ہے، اور وہ سے مستثنا ہے کیونکہ اللہ کا لفظ مستثنا ہے، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، یعنی جو کچھ خرابی کی تھی اس کا تدارک کر دیا، وَبَيَّنُوا، اور صاف صاف بیان کر دیا، یعنی تورات میں جو کچھ ہے اس کو صاف صاف بیان کر دیا، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، تو یہ توبہ سے مراد معاف کرنا ہے، کیونکہ توبہ اگر بندہ کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی گناہ سے باز رہنے کے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہو تو سزا دینے سے رجوع فرمانا مراد ہوتا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ کا بڑا قبول کرنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے متعلق فرماتی ہیں کہ بندہ جب، کیونکہ بی بی عائشہ صدیقہ نے روایت کیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ فرماتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ کی توبہ کرنے سے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کی سواری ایک سنسان جنگل میں گم ہو جائے اور اسی پر اس کا کھانا پینا ہو، اور اس کے ملنے سے نا امید ہو کر ایک درخت، ایک شجر کے سایہ میں آ کر لیٹ رہے، اور وہی اسی فکر رنج میں ہو کہ نگاہ سواری آ کر ان کے پاس کھڑی ہو جائے، اور یہ اس کی باگ پکڑ کر شدت خوشی سے کہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں، یعنی خوشی میں حواس ٹھکانے نہ رہے اور الٹی پلٹی باتیں بکنے لگے، تو اس شخص سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ کی توبہ کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب آدمی کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو میرے دوستو پھر کیا ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو حوالے دیتا چلوں، یہ کشاف اور تفسیر رازی اور ان کے علاوہ تفسیر روح البیان اور دور منصور اور ان کے علاوہ کافی جو ہے حدیث ہے، تبری امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے میں نے حوالے دیے، اور میں آپ کو جو ہے اب حوالہ جات سے جو ہے نا جو تفسیر ہے ان کے نام بھی لیتا چلوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریر تبری تفسیر لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے، اور ابن منظر نے اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ سعد بن معاذ اور اخو بنی اشبل خارجہ بن زید اخو الحارث بن خروج نے یہود کے علماء تورات کے جو تھے، تورات کے کچھ چیزوں کے متعلق پوچھا،
بس ان یہودیوں نے ان چیزوں کو چھپایا اور خبر دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہی آیات مبارکہ فرمائی، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے یہ تفسیر تبری میں حضرت ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابن سعد، عبداللہ بن حمید اور ابن جریر اپنی تفسیر تبری میں لکھتی ہے، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، یہ اہل کتاب تھے جنہوں نے جو ہے اسلام جو اللہ کا دین ہے اسے چھپایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو چھپایا، حالانکہ وہ تورات اور انجیل میں اپنے پاس آپ کا ذکر لکھا ہوا پاتے تھے، یعنی کہ وہ جو ہے شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں میں تھی، تورات انجیل میں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپائے گا یلعنہم اللاعنون، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اور مومنین ان پر لعنت کرتے ہیں۔ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپائے وہ لعنتی ہے۔ یہ حوالہ بھی دیتا جاؤں کہ یہ تفسیر تبری میں حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ امام ابن ابی حاتم اور ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تھے جنہوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا، حالانکہ وہ اپنے پاس اس کا ذکر لکھا ہوا پاتے تھے۔ امام ابن جریر سودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہود کا ایک شخص تھا جس کا نام جو ایک انصاری دوست تھا، تو میرے دوستو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی شان کو چھپائے گا وہ میرے دوستو لعنتی ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جو ہے دوبالا کرنا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ہر ایک آدمی تک پہنچانا ہے۔ اگر نہ پہنچائیں گے تو قیامت کے دن آپ سے جو ہے پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ تو میرے دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اس آیات کے حکم سے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا مستثنیٰ۔ امام جو ہے عبد بن حمید نے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا سابقہ کا کفارہ ہے۔ امام عبد بن حمید اور ابن جریر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں اصلحو کا مطلب ہے ان کے آپس میں جو معاملات تھے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات تھے ان کی اصلاح کی۔ وَبَيَّنُوا کی معنی بھی میں عرض کرتا چلوں، بینوا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آیا ان کو بیان کیا اور نہ چھپایا اور نہ اس کا انکار کیا۔ یہ بھی عزیزان محترم جو میں نے حوالہ دیا یہ بھی تفسیر تبری میں موجود ہے۔ اور حضرت امام ابن ابی حاتم حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ اتوب علیہم کا معنی ہے کہ میں اس سے تجاوز کروں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کا مطلب ہے امام سعید بن منصور ابن ابی حاتم ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے حلیہ کتاب میں لکھا ہے۔ ابو زرع عمر بن جریر رحمۃ اللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز لکھی گئی وہ یہ تھی التواب اتوب علی من تاب، میں بہت سی زیادہ توبہ کرنے والا ہوں، جو توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ اصل مطلب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے گناہ کر لیا یا اللہ میری توبہ، پھر دوسرے دن وہی کر لیا، پھر تیسرے دن توبہ کر لی، چوتھے دن پھر اسی طرح توبہ بھی کرتا رہے اور تو گناہ بھی کرتا رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ توبہ کا مطلب ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اسے توبہ کر لے، اجتناب کرے، پرہیز کرے، اسی کا نام توبہ ہے۔ انشاءاللہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے تعریف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھی تعریف دنیا میں کرے گا، آخرت میں بھی اس کی قبر اور اس کی آخرہ بہشت اس کو ملے گا۔ عزیزان محترم آج میں نے بس اسی آیات مبارکہ کی تفسیر ترجمہ عرض کیا، انشاءاللہ پھر آگے وما علینا الا البلاغ المبین۔